جرمنی کے دارالحکومت برلن میں ڈوئچے اسلام اکیڈمی نے دین اسلام میں جانوروں اور درختوں کے حقوق پر سیمینار کا انعقاد کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ دینی آگاہی کے بغیر جانوروں کے حقوق اور ماحولیات کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ تفصیلات برلن سے مہوش خان کی اس رپورٹ میں۔ برلن میں ڈوائچے اسلام اکیڈمی کے تحت منعقدہ سیمینار میں مسلمان اسکالرز اور کیتھولک اکیڈمی سے مسٹر تھامس کو اظہار خیال کے لیے مدعو کیا گیا۔ ڈاکٹر تھامس نے دین اسلام میں جانوروں اور درختوں کے حقوق پر روشنی ڈالی، حلال و حرام جانوروں میں فرق سمیت یہ بھی بتایا کہ کون سے جانور پال سکتے ہیں اور کون سے نہیں پالنے چاہیے۔ مسٹر تھامس نے سورہ فیل کے واقعے کو بھی ایک فلم کی صورت میں دکھایا۔ Aber es gibt hier in diesem Heft, wovon ich 3 Exemplare mitgebracht habe, dem Smoltfilter mit dem Thema Tiere, eine Liste mit 50 Wörtern zu Kamelen. مسلم اسکالر مس معروفی نے بذریعہ اسکائپ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ موضوع صرف ہمارے مذہب میں ہی نہیں بلکہ دیگر الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ دینی آگاہی کے بغیر نہ تو ہم جانوروں کو ان کے حقوق دے سکتے ہیں اور نہ ہی ماحولیات کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قدرت اور اسلام کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے۔ ماڈرن دنیا نے تو چند دہائیوں قبل ماحولیات کی تحفظ و اہمیت کو سمجھا ہے، لیکن دین اسلام میں تو 1400 سال قبل بھی جانوروں اور درختوں کی حفاظت کے متعلق احکامات دیے گئے ہیں۔ گل جان، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ماحولیات کو سمجھنے، اس کی حفاظت کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں گزارا، کا کہنا تھا کہ دنیا میں بہت تیزی سے ماحولیاتی تغیر کی بنا پر تبدیلیاں آ رہی ہیں، جن کے اثرات پھولوں، پودوں، جانوروں اور آبی حیات پر مرتب ہو رہے ہیں، اور تقریباً 58,000 جانوروں کی قسمیں ہر سال اس دنیا سے غائب ہو رہی ہیں، اور یہ ایک انتہائی فکر انگیز بات ہے۔ ان کا کہنا تھا وہ آج یہاں کوئی لیکچر دینے نہیں بلکہ اس بات کا احساس بیدار کرنے آئی ہیں کہ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو پلاسٹک کی تھیلیاں ہم روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں وہ کسی جانور یا پرندے کی موت کا سبب بن سکتی ہیں۔ دنیا میں موجود ہر شے اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، خواہ وہ ایک مچھر ہو یا شہد کی مکھی۔ پروگرام کے اختتام پر شرکا کو بھی مہمانوں سے سوالات کرنے کا موقع فراہم کیا گیا، اور سیمینار کے عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی مہمانوں کی توازہ ویجیٹیرین کھانوں سے کی گئی۔ مہوش خان، وائس آف ساؤتھ ایشیا، برلن، جرمنی۔